إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس کئی دنوں سے سوالات آنے شروع ہو چکے تھے، اس وجہ سے اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب جو حالات ہے کہ تمام شہر، ملک، مسجد، عبادت گاہیں، ہر چیز بند ہے، اس صورت میں اب چونکہ رمضان کا اختتام، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے اور اس میں اب عید کے بارے میں، عید کے مسائل کے بارے میں لوگ سوالات اور شبہات کو ظاہر کر رہے ہیں. اور میں سب سے بڑا جو ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے کہ اکثر ہم لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں یا مساجد میں پڑھتے تھے، لیکن اب چونکہ ہر طرف کرفیو ہے، ہر جگہ بند ہے، شہر بند ہو چکا ہے، تو عید کی نماز اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جمعہ کی نماز خطبہ جو ہوتا ہے وہ جمعہ گھر پہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بدلے ظہر پڑھی جائے گی. تو چونکہ وہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے تو کیا عید کی بھی نماز ہم نہ پڑھیں اور اس کے بجائے الٹرنیٹ کوئی نماز پڑھ لیں؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے کہ شریعت جو ہے وہ آسانی کا نام ہے. ایک چیز جہاں پر ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کوئی طریقہ ملتا ہے، ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے اور اس طریقے کو اپنا لیں گے. جہاں تک سوال ہے عید کی نماز گھر پہ پڑھنے کا، تو یاد رکھیے اس حالات میں جب ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ ہم گھر میں ہی 2 رکعت نماز پڑھیں گے عید کی. اور اس کی دلیل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی وجہ سے عید کی نماز مس کر جاتا، اس سے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ پاتا، تو وہ آتے اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے اس کو جو گھر میں گھر والوں کو جمع کرتے اور ابن عتبہ کو فرماتے کہ تم لیڈ کرو، نماز پڑھاؤ. وہ 2 رکعت نماز پڑھاتے گھر پہ. تو اس حدیث سے ہم کو دلیل مل گئی کہ اگر عید کی نماز کسی وجہ سے مس ہو جائے اور جبکہ عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو ظاہری بات ہے اب اس بات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کو اس بات کی دلیل مل گئی ہے کہ ہم گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے. اگر ساتھ میں فیملی ممبر سے ان کو بھی ساتھ میں لے لے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں گے اور وہ یہ کیا ہے کہ جس طریقے سے عیدین میں خطبہ ہوتا ہے، پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ہم سے ایک چیز مس ہو رہی ہے، جو کانگریگیشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، عیدگاہ میں لوگ جمع نہیں ہو پا رہے کسی امام کے انڈر میں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ گھر میں خطبہ نہیں دیں گے، گھر میں خطبہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ صرف عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. جیسا کہ سنن ابو داؤد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب نماز پڑھتے تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ عیدین کی نماز میں زائد ایکسٹرا تکبیرات کرتے، اللہ اکبر کہتے. پہلی رکعت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ٹائمز ایکسٹرا تکبیرات بولتے، 7 بار ایکسٹرا بولتے. پہلی رکعت میں 7 ٹائمز، دوسری رکعت میں 5 ٹائمز. ٹوٹل ایکسٹرا جو تکبیرات ہے وہ 12 ہے. پہلی رکعت میں ہم 7 بار کریں گے اور دوسری رکعت میں 5 بار کریں گے. اس کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں اس کو نقل کیا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ کوئی بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جہاں جہاں گنجائش ہے، جس کی ہم کو دلیل ملتی ہے، ہمارے لیے سب سے بہترین دلیل اور اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ ہے. اگر ان سے ہم کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں اس بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم شکر گزار ہونے چاہیے کہ اللہ کے نعمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا دین اور مذہب دیا ہے جس کے اندر ہمارے تمام تر مسائل کا حل بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اور جو شخص بھی اس پہ عمل کرے گا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا. لہٰذا اس عید پر کوشش کرے اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز چاہے اکیلے پڑھے، اکیلے ہے، اور اگر گھر میں لوگ ہیں تو آپ گھر میں بھی جماعت بنا کے پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آپ کو ضرور اجر دے گا. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.